میرے ساتھ شائستہ جدون صاحبہ موجود ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سینئر سیاستدان ہے، سینئر پارلیمنٹیرین ہے. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. میڈم، علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس بار ہم ہتھیار لے کے آئیں گے اور جو کچھ سامنے سے ہوگا ہم سامنے واپس وہی کریں گے. تو کیا وہ کیا سمجھتی ہیں آپ کے کیا ہونے جا رہا ہے؟ وفاق اور صبح آمنے سامنے آنے جا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ جی، میں تو ان گنڈا پور صاحب کی گنڈا گردگی، جو گنڈا گردی وہ کرتے ہیں، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی. وہ اپنی گنڈا گردیوں سے کب باز آئیں گے؟ خود ہی بیچ میں ان کے اپنے نئے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں. ان کو پہلے جا کے سوچیں. پچھلے 10 دنوں میں ماشاءاللہ جی ایک عجب کرپشن کی غضب کہانی کھلی ہوئی ہے. 10 تو کرپشنز ان کی کھل چکی ہیں. کبھی ایک ڈمپر ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. کبھی ان کے ایک وہ جو ان کے اپنے ایک وزیر صاحب ہیں جی، ان کے اکاؤنٹ، ان کے اوپر 50 ارب روپے کا ابھی سامنے آیا ہے جی، انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے کھایا. پھر کوہستان میں چیک کریں، 4 ارب روپے کی کرپشن جی، 1000 لوگوں میں چیکس تقسیم کیے. ابھی کیا کر رہے ہیں کہ گلیشیئر بھی کاٹ کاٹ کے برفوں کے گرمیوں میں، یہ ہمارے گلیشیئرز جو ہمارے لیے پانی کے لیے میرے خیال میں مستقبل میں جس کے پیچھے ہم رو رہے ہیں کہ ایسی کوئی لیجسلیشن ہو، اس کو کاٹ کاٹ کے بیچ رہے ہیں. 200 ٹرکس ڈیلی کے وہاں سے یہ کاٹ کاٹ کے برفوں کے لے کر آ رہے ہیں. جنگلات ہرا جو بھرا ہمارا خزانہ ہے اس کو انہوں نے کاٹ کر اس میں ایک عجب کہانی شروع کی. پنجاب سے گندم خریدتے ہیں اور اس میں بھی کرپشن کرتے. اور ان کا فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے ابھی پی اے سی ان کی کے خیبر پختونخوا کی پی اے سی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو نمائندے انہوں نے پی ٹی آئی کے اپنے نامزد کیے تھے وہ بھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے، اور مل کے ماشاءاللہ میگا پروجیکٹ کیا ہے انہوں نے کرپشن کا، گندم کا. تو میں یہ پوچھتی ہوں، کبھی یہ بارات لے کر آ جاتے ہیں کہ ہم بینڈ باجے بارات لے کر آئیں گے، کبھی آتے ہیں اور 12 اضلاع سے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، مانسیرا جا کے سانس لیتے ہیں. پتہ نہیں مجھے. دلہن کون ہے ان کی ویسے جب بارات لے کے آتے ہیں؟ ہاں جی. ان کی دلہن کون؟ اصل میں نا ان کی دلہنیں روز بروز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی دلہنیں ان کی دلہنیں ہیں جو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اور یہ اپنی دلہن کے ساتھ آتے بھی ہیں، ان کے ساتھ ہی دلہنیں آتی ہیں اور ان کے ساتھ ہی چلی جاتی ہیں. بیسیکلی دلہن کوئی نہیں ہوتی، بس یہ بینڈ باجا بارات ہی رہتے ہیں، بن بہائی واپس لوٹ جاتے ہیں نا. خالی ہاتھ جو ہوتے ہیں نا بن بہائے، کیونکہ انہیں پھر وہ جیسے ہی ایک کپ چائے کا پلایا جاتا ہے ان کی بارات کو، بس اس کے ایک کپ پیتے چائے، پتہ نہیں وہ پیتے کہاں ہیں جا کے چائے، پتہ نہیں چلتا، لیکن پھر اس کے بعد پٹا کھا جاتے ہیں. پھر 12 اضلاع میں ایسے بھاگتے ہیں گاڑی کے، پتہ بھی نہیں چلتا جو گاڑی یہ تبدیل کرتے ہیں. تو خدا را بس کر دیں. ابھی جتنی کرپشن آپ نے ادھر، انفراسٹرکچر آپ نے تباہ کر دیا ہے، صوبہ قرضدار ہو چکا ہے. پتہ نہیں وہ کون سا ریونیو تھا، کہتے ہیں میں نے 400 ڈیمز بنا دیے. تو میں نے ڈیورنگ این ٹی یو کورس پوچھ لیا، میں نے کہا جی گنڈاپور صاحب وہ 400 ڈیمز کدھر؟ کہتے نہیں، ہم نے گھروں میں چھوٹے چھوٹے، وٹ از دس نان سینس، کہ ہم نے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بجلی کے وہ لگا دیے. گھروں میں کون سا؟ ہر ایک کوئی اپنے گھر میں کوئی پہلے ہوا والا پان بجلی والا لگائے گا یا پانی والا لگائے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آئی ان کی. تو وہ تو ڈیمز نظر نہیں آئے. یونیورسٹیاں کی جو زمین ہے جی ان کے پاس پورے نہیں ہو رہے تھے پیسے. نئی یونیورسٹیاں تو چھوڑیں، پنجاب کا دیکھیں نا آج بجٹ، دل خوش ہو رہا ہے. پہلی دفعہ تعلیم پر اتنا بجٹ انہوں نے مختص کیا، انہوں نے انکم ٹیکسز کو کلیئر کیا، اور خیبر پختونخوا میں لوگ روئے جا رہے ہیں. ان کے پیچھے نوجوانوں کو انہوں نے دھرنوں کی، نعروں کی سیاست کے پیچھے لگا دیا، اور نوجوان نسل اس کے مستقبل کو تباہ کرنے کے دھانے پر ان کو کھڑا کر دیا. کوئی اسکلڈ پروگرامز نہیں ان کے ہاتھوں میں. پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن کیوں نہ ہو، ان کے ہاتھوں میں یہ خود کلاشنکوف پکڑا رہے ہیں. اسکلڈ پروگرامز دیں نا بچوں کو کوئی مستقبل نظر آئے. لیکن ہمارے بچوں کے دماغ کو انہوں نے اپنی سیاسی اڑان کی خاطر استعمال کیا. مجھے افسوس ہے اس بات پر. کوئی بھائی ادھر نہ تو کوئی انفراسٹرکچر ہے. روڈز کی حالت آپ دیکھیں، بارش ہوتی ہے تو کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ پانی جو ہے وہ روڈوں پر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو کشتیاں لے کر نکلنا پڑتا ہے. پشاور بی آر ٹی کس کی نظر ہوا؟ ذرا سا بارش ہوتی ہے تو ادھر کیا حال ہوتا ہے. آپ ایبٹ آباد، ہری پور کا حال دیکھیں. کوئی اچھا ایک جیسے نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، کوئی ایک اچھا ہاسپٹل ہی بنا دیتے. نیازی یاد رہ جاتا. خیبر پختونخوا والوں نے تو وفا کی، پر خدا را پھر یہ پی ٹی آئی والے تھے، کوئی تو وفا نبھا. مجھے یہ بتائیے گا کہ علی امین صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارا خزانہ ہے وہ پیسوں سے بھرا ہوا ہے، تو تھوڑے سے پیسے آپ بھی لے کے عوام کو ریلیف دے دیں.
माशाल्लाह जी, जितना उनका खजाना भरा हुआ है वो उनका अपना घर का खजाना उन्होंने भरा हुआ है, वो भूल गए हैं, वो सूबे का नहीं बता रहे थे, उन्होंने अपना करप्शन से खजाना भरा है ना। तो उनसे यही गुजारिश है कि वो जो खजाना आपने अपना भरा है वो अवाम के ऊपर खर्च करने की कोशिश करें, और ये प्लीज़ छोड़ें बैंड बाजे बारातें लाने की, या वहाँ के जितने अमलाक आप इस्तेमाल करते हैं सरकारी, इस बार अगर उसको आते बस हैं कर तो कोई दुल्हन तैयार रखेंगे? जी? अगर अली अमीन साहब आते हैं पंजाब में तो कोई दुल्हन उनके लिए आप तैयार कर रखें? वो जो इनको चाय पिलाते हैं ना वो ज़रूर इनके लिए दुल्हन भी तैयार